السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کال، اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لاہور میانی صاحب قبرستان میں ہونے والے ایک واقعے کے بارے میں۔ واقعہ سننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کر دیں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے۔ لاہور میانی صاحب کے گورکن ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رمضان المبارک کی ایک رات کو صرف چند لوگ ایک جنازہ لے کر آئے اور دفن کر کے چلے گئے۔ کافی عرصہ تک فاتح خانی کے لیے اس قبر پر کوئی بھی نہ آیا۔ قبر کچی تھی اور بارشوں کی وجہ سے بالکل شکستہ حال ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا اس قبر پر کوئی آتا ہی نہیں، کیوں نہ اس کو مسمار کر دوں اور اس کی جگہ کسی اور کو دفن کر دوں۔ اسی جذبے کے ساتھ جب میں نے اس قبر کو کھودا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک عورت کی قبر ہے۔ قبر میں سے خوشبودار ہوا کا جھونکا نکلا اور اس عورت کی لاش بالکل تازہ تھی، جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہو۔ میں نے جلدی سے اس قبر کو بند کیا اور اس قبر کی حالت درست کی۔ وہ قبر ابھی بھی موجود ہے۔ میں جب بھی اس قبر سے گزرتا ہوں تو فاتح خوانی ضرور کرتا ہوں اور پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ بھی کرتا رہتا ہوں۔ مزید بتانے لگے کہ جب ہم پرانی قبروں کو کھولتے ہیں تو اس میں بہت سخت بدبو آتی ہے، لیکن اس عورت کی قبر سے خوشبو آئی جو میرے دماغ میں کافی عرصے تک بسی رہی۔ مزید بتایا کہ ایک مرتبہ حسب معمول میں قبرستان سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اسی عورت کی قبر پر ایک بڑا سوٹ بوٹ پہنے آدمی فاتح خوانی کر رہا ہے اور پھولوں کا گلدستہ وہاں پڑا ہے۔ میں نے اسی قبر کے پاس جا کر انتظار کیا۔ وہ آدمی فاتح خوانی سے فارغ ہو گیا تو میں نے اس آدمی کو سلام کیا اور پوچھا، بھائی یہ کس کی قبر ہے؟ اس قبر پر کوئی آتا ہی نہیں۔ آج میں نے پہلی بار اس قبر پر کسی کو فاتح خوانی کرتے دیکھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، کیونکہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں، اس وجہ سے اس کی قبر پر نہیں آ سکتا۔ آج کل میں یہاں آیا ہوا ہوں تو فاتح خوانی کے لیے آ گیا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی اور پوچھا کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور قبر نور اور خوشبو سے بھری ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو فوراً زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے مجھے کہانی سنائی کہ اس کے مطابق جوانی میں تعلیم حاصل کرنے یورپ چلا گیا، تعلیم مکمل کی اور ملازمت کر لی۔ جب میں پاکستان اپنے والدین سے ملنے آتا تو وہ مجھے زور دیتے کہ شادی کر لو، تمہاری منگنی بچپن ہی میں تمہاری خالہ کے گھر کر دی گئی، وہ تقاضا کر رہے ہیں۔ میں ہر دفعہ انکار کر دیتا۔ ایک مرتبہ میں جب یورپ سے پاکستان آیا تو والدین نے کہا کہ اگر اس بار تم نے شادی نہ کی تو ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ والدین نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ مجھے شادی کرنا پڑی۔ میں والدین کو سمجھاتا رہا کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتا، میری بہت بڑی مجبوری ہے، لیکن والدین نے میری شادی کر دی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں تمہارے فرائض پورے نہیں کر سکتا، تم میری طرف سے آزاد ہو، تم جہاں چاہو شادی کر سکتی ہو، میں تمہارا گناہگار ہوں۔ اس نے مجھے کہا اگر یہی میری قسمت میں تھا تو میں اس پر راضی ہوں، میں پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کو تیار ہوں۔ اسلام میں جو بیوی کو اس کے شوہر کے لیے مجازی خدا کا تصور دیا ہے اس نے پورا کر دکھایا۔ کبھی میری اتنی بڑی کمزوری کا ذکر کسی سے نہیں کیا، ورنہ اور نہ ہی مجھے کبھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ والدین جب اولاد کا ذکر کرتے تو ہم ڈاکٹروں کو پیسے دے کر غلط رپورٹ بنوا لیتے جس میں دونوں کو ٹھیک قرار دیا گیا ہوتا۔ اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا، پاک دامنی، عبادت گزاری، غریبوں کے کام آنا اور فلاحی کاموں میں سب سے آگے رہتی۔ یہ وہ تمام خوبیاں تھیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے انعام دیا۔ اس دنیا میں بھی وہ سرخرو ہوئی اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بتایا کہ یہ دنیا واقعی ایک کھیتی ہے، یہاں جو بوگے آخرت میں وہی پاؤ گے۔ اب تو ہمیں اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ میت کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیسی زندگی گزار دی۔